الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمتك الرحمن. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صدارت میری مراد محترم قبلہ سید مدثر شاہ صاحب، آج کے میزبان محترم حاجی ڈاکٹر فاروق گجر صاحب، محترم میاں عمر قادری صاحب، ماسٹر غلام جانی صاحب، ڈاکٹر جمیل صاحب، دیگر میرے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت محفل کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے آنے والا جو اتوار ہو وہ رمضان شریف کا آغاز ہو چکا ہو انشاءاللہ. تو رمضان کریم اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک خاص کرم اور فضل ہے. سبحان اللہ. جیسے کسی چیز کا کوئی سیل لگی ہوتی ہے نا، تو وہ اس وقت لوگوں کا وہاں بڑا جمع غفیر بن جاتا ہے، لوگ زیادہ کثرت سے خریداری کر لیتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ امت مصطفیٰ کے لیے سیل کا مہینہ ہے. جو ہے وہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک کے پیارے بندوں پر کوئی شیطانی حملہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو نیکی کی ایک بہار ہوتی ہے ہر طرف. یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر رش بھی بڑھ جاتا ہے، ہمارے ذوق کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب رمضان شریف اپنا اثر بھی رکھتا ہے. اب پورا رمضان اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیں، صیام کے اندر یعنی روزے کی حالت میں گزار دیں، قیام کریں، نیکی کریں، اس کا اثر رمضان کے بعد بھی رہتا ہے. یعنی کچھ چیزیں اس مہینے کی برکت سے بندے کی عادات بھی بن جاتی ہیں. تو میں مختصراً وقت کے اندر رمضان شریف کے ساتھ ایک اور عمل، ویسے آپ سارے کرتے ہیں الحمدللہ، نمازی بیٹھے ہیں سارے، جو ہے وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے والے بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں. اب نماز بھی یقیناً الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں. اس نماز کے لیے ایک پہلا عمل وضو کا ہے، جس کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے نماز کے علاوہ بھی. تو آج میں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم یہ رمضان جو شروع ہونے والا ہے کہ دیگر جو ہمارے اندر چیزیں پیدا کرے، ساتھ ہمیں باوضو رہنے کی عادت بھی اس ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو دو تین روایات وضو کی فضیلت کے اوپر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ایک ذوق بھی بنے گا. آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو میرا دل یہ کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ان روایات سننے کے بعد ہماری یہ روٹین ہی بن جائے کہ ہم ہر وقت حالت وضو کے اندر رہیں. یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورہ المائدہ، قرآن پاک کا 5واں سورہ، اس کی آیت نمبر 2 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے
میں صرف آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ ہو تو تم وضو کر لیا کرو. اس طرح پہلے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کونیوں سمیت، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت کے اندر ہو تو تم نہا کے پاکی حاصل کر لیا کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا اگر تم سفر کے اندر ہو یا کوئی اور وجہ ہے، او جا احد منکم من الغائط، یا رفع حاجت کے لیے تم گئے ہو، اس سے تم جب واپس آئے ہو، یا اپنی عورتوں کے پاس گئے ہو، تو فرمایا اس کے بعد تم پاکی حاصل کر لیا کرو. اب اس ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے دیکھیں بہت سے مضامین کو اکٹھا کر دیا. اب ہم آپس میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تھوڑے شرماتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں، شرم بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ مچھر کے پر کی مثال دیتے ہوئے بھی شرماتا نہیں ہے. تو لہذا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ساری چیزیں گنوا دیں. تم حالت جنابت کے اندر ہو تب بھی پاکی حاصل کر لو، رفع حاجت کے لیے گئے ہو تب بھی پاکی حاصل کر لو، اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے تب بھی پاکی حاصل کر لو، اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے تیمم کا حکم بھی دے دیا. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اب اللہ پاک نے آیت کا اختتام کن الفاظ کے ساتھ کیا وہ آپ کے لیے میسج ہے. کیا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. فرمایا اللہ تعالی تمہارے لیے کوئی سختی نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَلَٰكِن يُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ. کیوں؟ فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاکی حاصل کرو. فرمایا تمہارا کام پاکی حاصل کرنا ہے. فرمایا ہر نعمت دینا میرا کام ہے. سبحان اللہ. ایک پاکی کی وجہ سے اللہ پاک اپنی تمام نعمتوں کا بندے کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، نزول کر دیتا ہے. فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا وضو سے، یہ تمہارا کام ہے. فرمایا اس کے بعد تمہیں ہر نعمت کی فراوانی عطا کرنا مجھ خدا کا کام ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو امامہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ آقا وضو کی کوئی فضیلت بیان کر دیں. وضو کا حکم تو آ گیا، سبحان اللہ، اب اس کی کوئی فضیلت بیان کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے پھر فضیلت بیان کی. فرمایا جب بندہ نیت کر کے وضو کے لیے بیٹھتا ہے نا تو فرمایا ہاتھ دھوتا ہے. فرمایا پانی کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ ثابت کر دیتا ہے. فرمایا جب وہ کلی کرتا ہے، کلی کا پانی منہ سے بعد میں باہر آتا ہے، اللہ پاک اس کی زبان سے جو بد کلامی ہوئی ہوتی ہے، جو گناہ کا جملہ نکلا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی زبان کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. فرمایا پھر وہ چہرے کو دھوتا ہے. فرمایا چہرے سے پانی بعد میں نیچے ٹپکتا ہے. فرمایا اگر بد نگاہی ہوئی، چہرے سے کوئی اور گناہ ہوا، فرمایا وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک چہرے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. فرمایا پھر وہ سر کے جب مسح کرتا ہے تو فرمایا اس کے بالوں سے پانی بعد میں ٹپکتا ہے، اللہ پاک اس کے سر کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اور آگے حدیث کا حصہ ہے. فرمایا اگر اس کے کوئی گناہ ایسے ہوئے جو اس نے چل کے کیے ہوں تو فرمایا پاؤں اس کے بعد میں خشک ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے پاؤں کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. دیکھیں ایک وضو عمل ہے، کتنا سادہ عمل ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف نماز کے لیے کرتے ہیں. نماز کے لیے تو وہ ضروری ہے کیونکہ نماز اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم اسی وضو کو
اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں تو دیکھیں اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ کا آگے حصہ فرمایا جب بندہ وضو مکمل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، فرمایا وہ قیام سے بعد میں فارغ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے اس بندے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک باقی عمل بعد کے، توبہ بعد کی، دیگر عبادات بعد کی، فقط ایک وضو کی وجہ سے اللہ پاک بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت البقیع کے اندر گئے تو آقا علیہ السلام نے اہل بقیع کو سلام پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے اہل بقیع ہم ان قریب انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے پیش کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ مولا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کروں۔ اب صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع غفیر تھا، انہوں نے عرض کی کہ آقا فداک امی وابی یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان، ہم قربان، ہمارا مال ہر چیز قربان، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، تم میرے دینی بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ آقا آپ کے دینی بھائی کون سے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد اپنے ان دینی بھائیوں سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں جو بعد میں آئیں گے، ان سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ آقا پھر آپ ان کو پہچانیں گے کیسے، ان کی پہچان کیسی ہوگی؟ تو فرمایا تم مجھے بتاؤ اگر کسی بندے کے پاس سفید رنگ کے گھوڑے ہوں، ان کے بال بھی سفید ہوں، ان کی ٹانگیں بھی سفید ہوں اور وہ سیاہ گھوڑوں کے ساتھ گل مل جائیں، ایک جٹھا بن جائے، جمع غفیر ہو جائے گھوڑوں کا، تو کیا جس کے سفید گھوڑے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا، اس جتھے سے الگ کر لے گا؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اس کا رنگ سفید ہے، وہ جلدی سے کر لے گا۔ تو فرمایا اسی طرح میں اپنے دینی بھائیوں کو بھی پہچان سکتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا حشر کا میدان ہوگا، کل انبیاء کی امت حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، فرمایا میری امتیوں کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کے چہرے بھی وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی وضو کی برکت کی وجہ سے روشن ہوں گے، فرمایا ان کے پاؤں بھی وضو کی برکت کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ اور اگلی خوبصورت بات حدیث مبارکہ کا حصہ صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ، فرمایا ایسے روشن چہروں والوں کی، ایسے روشن ہاتھوں والوں کی، ایسے روشن پاؤں والوں کا میں خود اپنے حوض پہ پہنچ کر استقبال کروں اور حشر کے میدان کے اندر اعلان کروں گا کہ یہ جو تمہیں چمکتے ہوئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جو باوضو رہا کرتے تھے، یہ چمکتے ہاتھوں والے جو تمہیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو حالت وضو کے اندر رہا کرتے تھے، یہ جو چمکتے پاؤں والے تمہیں اہل محشر کے اندر لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو حالت وضو کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور آخری حدیث مبارکہ جو روزے رکھتا ہے نا اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ مخصوص کر رکھا ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، اور ندا ہوگی جب اللہ پاک اپنی مخلوقات کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے تمام فیصلے صادر فرما دے گا تو اہل جنت کو جنتی صدا دیں گے، باب الریان سے کہیں گے کہ جو اہل صیام ہیں یعنی روزہ رکھنے والے ہیں وہ آئیں اور اس مخصوص دروازے سے جنت کے اندر جائیں۔ ایک دروازہ مخصوص ہے اہل روزے داروں کے لیے۔ اگلی اسی حدیث مبارکہ کے اندر عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جو وضو کرے اچھے طریقے سے، اچھے نیت سے وضو کرے
اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. فرمایا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، اس کے رسول تاجدار کائنات کے ایک ہونے کی اور ان کی رسالت کی گواہی دے. فرمایا اللہ پاک اس بندے سے اب عمل دیکھ لیں، ایک اس نے وضو کیا ہے اور وضو کے بعد اللہ کی شہادت کی گواہی دی ہے، نبی آخر الزمان آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ پاک حشر کے دن یہ حکم دے گا کہ اے بندے میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ جنت کے 8 دروازے تیرا آج استقبال کر رہے ہیں. وضو رہنے والوں آج تمہیں مبارک ہو، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، تمہیں اجازت ہے. تو دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کا آغاز ہو، ساتھ اس چیز کی بھی نیت کر لیں. ہمیں روزہ تو رکھنا ہے، سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے کا عادی بھی بنا دیں. فرمایا جب بندہ بستر پہ جاتا ہے تو بستر پر جانے سے پہلے اگر وہ وضو کر لے، یہ بھی حدیث سے بات کا ہے، اور ذکر الہی میں مشغول ہو کر اسی حالت کے اندر اگر وہ سو جائے تو اللہ پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو اپنے اوپر لحاف لیا ہوتا ہے نا، وہ چادر لی ہوئی ہوتی ہے، فرشتہ اس کے ساتھ آ کر اس لحاف کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ساری رات اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت مانگتا رہتا ہے. بندہ سویا ہوتا ہے، دیکھیں کیا عمل ہے، نہ قیام ہے، نہ سجود ہے، نہ سیام ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے. بندہ تو اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن فرشتہ ساتھ موجود ہے اور اس کے صبح بیدار ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش و مغفرت مانگتا رہتا ہے اور اس کا ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر لکھتا رہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین مصطفیٰ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خوبصورت محفلوں کا اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ کے لیے حصہ بننے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.